اس کے بعد محترم شاہد جمال انصاری صاحب سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، غوث اعظم کہنا کیسا ہے؟ غوث اعظم کسی انسان کو کہنا درست نہیں ہے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر میں مردے زندہ کر دیے تھے، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ولی کی کرامت چھین لی تھی۔ آپ کے علم میں ہے بتائیں؟ یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کا بڑا کام لیا۔ ان کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سارے گمراہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، لیکن ان کے بارے میں یہ من گھڑت کہانی سنانا ہے کہ انہوں نے مری ہوئی بارات کو زندہ کر دیا، قبروں سے مردے زندہ کر دیے، یہ اور کسی ولی کی کرامات چھین لی، یہ ساری بالکل بے سمجھ بے سر و پیر کی باتیں ہیں۔ اگر یہ تاریخ سے صحیح ترین کسی طرح سے ثابت ہے تو ان کی کرامت کہی جا سکتی ہے، یہ ان کی کرامت ہو سکتی ہے اگر ایسا انہوں نے کیا، لیکن یہ ثابت ہونا چاہیے تاریخی روایت سے اچھی طرح سے۔ یہ نہیں کہ جو لوگوں کے من میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، جیسے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کو گرا دیا، بیوی کو جلا دیا، ساری جھوٹی باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا کمنٹ میں سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا نماز میں فرض نماز کا حساب بھی ہوگا، لیکن کیا سنت نمازوں کا بھی حساب ہوگا، جیسے چاشت اور اوابین بتائیں؟ فرض نمازوں کا حساب ہوگا، وطر کا بھی حساب ہوگا، سنت مؤکدہ کا بھی حساب ہوگا، جو سنت غیر مؤکدہ ان کا حساب نہیں ہوگا، اور چاشت اوابین وغیرہ یہ تو ویسے بھی نفل ہیں تو ان کا تو ویسے بھی حساب نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ جیسے دنیا کمانے میں ہم یہ نہیں سوچتے نا کہ ہمارا خرچہ کتنا ہے، جیسے مثال کے طور پر خرچہ ہمارا ڈیلی کا 500 روپے، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ 500 روپے ہم ڈیلی کمائیں کیونکہ ہمارا خرچہ 500 روپے، بلکہ ہم کیا سوچتے ہیں 1000 کمائیں، 1500 کمائیں، 2000 کمائیں۔ کسی کا اگر منتھلی خرچہ جو ہے گھر خرچ سارا ٹوٹل ملا کر 50 سے 60 ہزار روپے، تو پھر بھی وہ اپنی کمائی پر 50 سے 60 پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے میں 1 لاکھ کماؤں، 1.5 لاکھ کماؤں، 2 لاکھ کماؤں، اور زیادہ کماؤں، زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے میں اتنا زیادہ کماؤں، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے۔ تو ایسے ہی نیکی کمانے میں ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کس نماز کا ثواب ہوگا، کس کا حساب ہوگا، کس کا نہیں ہوگا، بلکہ سب پر ثواب ملے گا تو لہٰذا سب کو پڑھا جائے، اس چکر میں نہ پڑھیں کہ کس کا حساب ہوگا کس کا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد محترمہ شبنم عثمانی صاحبہ سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیڈیز کو دعا کس طرح سے مانگنا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر رکھیں یا باہر؟ جیسے آپ رکھ لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ دوسرا سوال، جیسے کہ لیڈیز کو نماز میں 5 حصوں کو کھولنے کی اجازت ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، اگر ہاتھ دوپٹے تک ڈھک جائیں تو نماز میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ نہیں، نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد بھائی شاہد جمال سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ جنازے کی نماز میں جوتا یا چپل پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے یا اتار کر؟ دہلی مصطفیٰ آباد سے۔ سنت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جوتا اور چپل پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، اگر جوتا اور چپل بالکل پاک ہے تو اس کو پہنے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آرام سے۔ اگر جوتا یا چپل پورا ناپاک ہے، نیچے سے بھی اوپر سے بھی، تو اس کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر جوتے کا نچلا حصہ یعنی تلا ناپاک ہے اور اوپر کا حصہ پاک ہے تو جوتا پیر سے نکال کر اوپر کے حصے پہ پیر رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور کمنٹ میں سوال ہے، مفتی صاحب اوابین کی نماز کی فضیلت بتائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ اوابین کی نماز والی حدیث ضعیف ہے، بتائیں؟ غلط سنا ہے، لوگوں نے غلط کہا کہ وہ ضعیف ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد، جی مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں آپ، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں میں ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ خاص لوگوں میں لکھ دیے جاتے ہیں جو صلاۃ الاوابین پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا دوسرے کمنٹ میں سوال ہے، مفتی صاحب اس دعا کو اسکرین پر پلیز بتائیں۔ ایک دعا ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اس دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ کمنٹ باکس میں لاسٹ میں آپ کو دکھا دی جائے گی، ویڈیو کے بالکل آخر میں۔ اس کے بعد ہماری بہن ہے، انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے روز عصر کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یا ضعیف حدیث ہے؟ یہ حدیث سے ثابت نہیں، ضعیف ہے، ایسا طارق مسعود صاحب سے سنا ہے، پلیز تفصیل بتا دیجیے گا۔ پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں، آپ کو 2-3 مرتبہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ بھی سمجھ رہی ہیں کہ ضعیف حدیث نہیں ہوتی، یہ بہت غلط بات ہے۔ حدیث صحیح ہو یا ضعیف، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، آپ کو میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیں آپ، اور اچھی طرح سے یاد رکھ لیں۔ حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کی جو سند ہوتی ہے اس میں ضعف ہوتا ہے، اس میں صحت ہوتی ہے، وہ صحیح یا ضعیف ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، آپ فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 87 کو جا کر اچھی طرح دیکھ لیں، وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ضعیف اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے، وہاں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو یہ کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے ایسا سنا ہے، جیسے کہ آپ نے جو ہے کمنٹ میں
واٹس ایپ پر ایک کلپ بھی دیا تھا، لنک جو سینڈ کیا تھا اس کو میں نے سنا ہے، اور اس میں مفتی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں اسی سوال پر کسی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ درود شریف جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے ایک دوسری حدیث کو کوٹ کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی پر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پھر یہ کہا کہ درود ابراہیم پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اسے پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے۔ یہ ان کی بات ہے کچھ تھوڑے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب صحیح کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک روایت یہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس یہ روایت ہے، موجود ہے، بالکل ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے درود شریف پڑھا کون سا جائے، تو یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں تمام ہی علماء کہ سب سے افضل درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے درود ابراہیم پڑھا جائے، اور یہی کہا بھی جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ لیکن ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک غالباً اس کے دوسرے راوی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ جو روایت ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے والے کے 80 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ، یہ روایت ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں جو درود شریف ہے، یعنی اس درود شریف کی فضیلت جو ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہونا، 80 سال کی عبادت لکھی جانا، نفلی عبادت، یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی یہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ جو حدیث ہے یہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے کہ اس میں ثواب اس کو ملے گا، لیکن یہ تمام ہی علماء کا معمول رہا ہے، تمام ہی علماء نے اس کو اپنایا اور ان کا معمول رہا ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ تو اگرچہ یہ ضعیف حدیث سے ثابت، ضعیف سند سے ثابت حدیث ہے، لیکن یہ کوئی موضوع یا من گھڑت روایت نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ معمول ہے علماء کا، تو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس کو بالکل پڑھا جانا چاہیے۔ لیکن وہ روایت یہ کثرت سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا، تو اس کے لیے درود ابراہیم پڑھیں، آپ یہ پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں بہرحال۔ لیکن اگر کوئی جمعہ کے دن یہ درود شریف نہ پڑھ کر اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیما نہ پڑھ کر 80 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لے، یہ نہ پڑھے وہ پڑھ لے، کیونکہ وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو وہ بھی بہتر ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور رہی ضعیف اور صحیح والا جو کنفیوژن ہے، تو آپ اس کے لیے فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 87 کو ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا کب پڑھنا چاہیے؟ وہ دعا ہے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، جو بتائی تھی کہ کالج اسٹوڈنٹس اور یا اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پڑھنا بہت بہتر ہے۔ تو سوال انہوں نے کب پڑھنا چاہیے، تو اس کو جتنا جب تک آپ کو یاد رہے، جیسے جیسے آپ کو یاد آئے، کالج آتے وقت، جاتے وقت، بیٹھتے ہوئے، ہاسٹل میں، جب آپ کو یاد آ جائے جب آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے سب سے بہتر یہی ہے کہ جب آپ انٹر ہوں کالج میں، ہاسٹل میں، تو ایک مرتبہ اس وقت پڑھ لیں۔ اس کے بعد بھائی اسد نے سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ بغیر استاد کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ بات غلط نہیں ہے، اگرچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے، لیکن غلط نہیں ہے۔ غلط اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن کے ترجمے سے مطلب ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے آپ کوئی بھی کام خود سے کرنے لگیں بغیر کسی ٹیچر کے، تو اس میں آپ غلط ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ انگلش کی جیسے بہت ساری بکس آتی ہیں انگلش سیکھیں، اور پرفیکٹ انگلش کے نام سے، ریپڈ انگلش کے نام سے بہت ساری آتی ہیں، آپ خرید لائیں۔ اب آپ خود سے انگلش سیکھنا چاہیں کہ میں خود سے انگلش سیکھوں، اور کسی ٹیچر کی آپ ہیلپ نہ لیں، اپنے سے یعنی بڑا جو انگلش میں ایکسپرٹ ہے اس کی رائے نہ لیں، اور اپنی مرضی سے پڑھیں، تو کچھ حد تک تو آپ اس کو صحیح سمجھیں گے، لیکن کہیں کہیں آپ غلطی بھی کر جائیں گے، اس بات کا امکان ہے۔ ایسے ہی دنیا بھی کوئی دوسرا کام ہو، کوئی لینگویج سیکھنا ہو، یا کوئی بھی کام ہو XYZ، وہ انگلش تو ہلکی ہے۔ مثال کے طور پر جو ڈاکٹرز کو کورس کرایا جاتا ہے، MBBS ہو، MD ہو، BUMS ہو، وہ ساری بکس آپ کو مل جائیں گی۔ اب کوئی خود سے بکس لے آئے، اب اس میں وہ پڑھ لے کس دوا، کون سے مرض میں کیا دوا یوز کی جاتی ہے، اور اس کا پرہیز کیا ہے، دوائیں کون سی دینی ہے، کیا سالٹ یوز کرنا ہے، اور کون سی ٹیبلٹ دینی ہے وغیرہ، اور کس بندے کو کس MG کی ٹیبلٹ دینی ہے، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں اس میں، لیکن اس کے باوجود آپ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اچھے ڈاکٹر تو کیا ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کا ترجمے کیے ہی اسی لیے ہیں علماء نے کہ اس کو عوام پڑھیں اچھی طرح سے، اسی لیے کیے ہیں۔ اگر عوام کو پڑھانا نہ ہوتا تو کیوں ترجمے ہوتے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک؟ اب تو انگلش میں بھی جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی دا نوبل قرآن جو لکھ دی، جو ہے ترجمہ ہوا اس کا انگلش میں، ہندی میں بھی ہے، اور معارف القرآن کا میں نے پہلے بتایا کہ یہ کئی زبانوں میں موجود ہے۔ تو علماء نے جو ترجمے کیے ہیں انگلش میں، ہندی میں، اور مراٹھی میں، جو بھی زبانیں ہیں ان کے یہاں، پشتو وغیرہ جس کے یہاں جو بولی جاتی ہیں، وہاں جو کیے کیوں کیے؟ اس لیے کہ وہ عوام قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھ سکے۔ لیکن کیونکہ آپ صرف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اردو پڑھنے بیٹھتے ہیں، کوئی ہسٹری ہے، کوئی ہسٹری بک ہے، یا کوئی دوسری کتاب ہے، یا سیرت کی بھی کتاب ہے، یا بہت سارے تعلیم الاسلام ہی کوئی بڑی کتاب نہیں، مسئلے مسائل کی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے بھی وہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہیں، اور ان کے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لائن میں جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، یا اپنے مطلب کبھی کبھی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔
تو اس لیے یہ کہا گیا، اور یہی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ آپ کوئی سا بھی لے آئیں، پڑھیں اس کو، لیکن اپنے امام صاحب سے اس کی ایڈوائس لیتے رہیں، جو آپ نے سمجھا ہے کچھ ان کو بتاتے رہیں، ان سے سنتے رہیں۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ خود سے پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن خود سے بالکل آزاد ہو کر پڑھنا، کہ ہم نے جو سمجھ لیا، جیسے ہم قرآن کریم کا ترجمہ لے کر بیٹھے، ہم نے اس کو سمجھا، اب پھر ہم نے دیکھا کوئی عالم صاحب اسٹیج پر بیان کر رہے ہیں اور معتبر عالم ہیں، لیکن وہ بیان کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ کے خلاف ہے، تو ہم ان کو غلط کہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھا کہ نہیں یہ مولوی غلط کہتا ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، تو یہ غلط ہے، پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت آسان سا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اور شاید ہی وہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے ہمارے بھائی فیضان احمد کا، انہوں نے سوال کیا ہے: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کیا ہوتا ہے؟ تجوید کے ساتھ کیسے قرآن پڑھیں، ایک دم بیسک سے بتا دیجیے، آسان لفظوں میں۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے، تو یہ سمجھیں، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط علماء نے لکھے ہیں، ان اصولوں کا سیکھنا اور جاننا، اور اسی کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنا، یہ تجوید کے ساتھ پڑھنا کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، جیسے ہم نے ایک راساکن کا قاعدہ بتایا کہ کب اس کو اور وصلنا پڑھیں گے، کہ کب اس کو پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے، ایسے اللہ کے کلام کے بارے میں کب اس کو پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے، اور کب نون کی آواز ناک میں جائے گی، کب نہیں جائے گی، یہ ساری چیزوں کے جاننے کا نام تجوید ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کا نام تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا، آسان لفظوں میں بس آپ کے لیے اتنا ہی۔ اور کچھ قاعدے ہم آپ کو سکھا چکے ہیں، کچھ انشاءاللہ اور آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، تو آپ ان قاعدوں کو اچھی طرح سمجھیں گے، اس کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ بھی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ جو سوالات آپ کے لیے گئے اور ان کے جو جوابات دیے گئے، امید ہے وہ آپ کے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی سوال رہ گیا ہے تو اسے کمنٹ کریں، نیکسٹ کمنٹ باکس میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔